إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بات بارہا دہرائی جاتی ہے کہ اسلام میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے اور بتلائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی جو تعداد رکھی وہ 12 رکھی. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت اور احترام والے ہیں. ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال، گالی گلوچ اور ایک دوسرے پر ظلم اور دوسری معصیت اور دوسرے گناہ شریعت میں سختی سے منع کر دیا گیا ہے. ویسے یہ سارے گناہ سال کے ہر دن ممنوع ہیں اور اس پر روکا گیا ہے. ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان مہینوں میں ایک حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ حرمت والا ہے، تقدس والا ہے، احترام والا ہے اور اس احترام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی. لیکن بدقسمتی سے اس امت میں جہاں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جس چیز پر اس امت کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، جانتے بوجھتے بسا اوقات اور کبھی کبھی نادانی میں، جہالت میں، نہ جاننے کی بنیاد پر وہ تمام کام، وہ تمام کارنامے یہ امت انجام دے دیتی ہے جس کو شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. اس محرم کے مہینے میں جو کرنا ہے بسا اوقات بہت سارے لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں اور جو نہیں کرنا ہے بڑی اہتمام کے ساتھ اس کو انجام دیا جاتا ہے. اس مہینے میں تعزیہ بنانا
اور تعزیہ داری کا ثبوت دینا، یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس مہینے کو بہت سارے لوگ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں خاص طور پر 10 محرم تک شادی بیاہ نکاح تک کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قوم اس مہینے میں خاص طور پر ماتم اور نوحہ اور بین وہ انجام دیتی ہے وہ قوم، اور ماتم اور جسموں کو چھری اور تلوار کے ذریعے زخمی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے نادان قسم کے مسلمان اس مہینے میں، جس مہینے کی عزت اور احترام کی بات کی گئی ہے، اس مہینے میں جو ہے تاشا اور یہ کہیے کہ ڈھول تاشے اور اسی طریقے سے تماشے اور پٹاخہ بازی، یہ سارے کام ہم اور آپ آئے اور دن ہم دیکھتے ہیں، اور ہر اس محرم کے مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں۔ کیا شریعت میں اس مہینے کے حوالے سے یا جو کام یہ امت کرتی ہے اس حوالے سے شریعت میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ شریعت میں ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اگر کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اس کو انجام دیتے ہیں یا دیتی ہیں اور دین کی بنیاد سمجھ کر ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہ ہو، سلف صالحین کی زندگی میں نہ ہو، صحابہ کرام کی زندگی میں نہ ہو، اور وہ چیز اجماع امت سے ثابت نہ ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بدعت ہے۔ شریعت کہتی ہے وہ بدعت ہے۔ دین اسلام میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور اس مہینے میں نعوذ باللہ بہت سارے مسلمان ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں، وہ بظاہر ایک عمل دکھائی دیتا ہے لیکن وہ عمل اس انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ عقیدہ، وہ چیز، وہ تصور جس تصور کا اطلاق رب العالمین پر ہونا چاہیے تھا، وہ تصور اور وہ چیز بسا اوقات انسان غیر اللہ کو دے دیتا ہے۔ شریعت یہ ہمیں کہتی ہے، شریعت مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے تمہیں کیا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے تو کن چیزوں کو اپنانا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں واضح طور پر کہا کس کے پیچھے چلنا ہے، کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، تم اتباع کرو، تم پیروی کرو، انہی چیزوں کے پیچھے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ جو شریعت، جو اسلام، جو قانون، جو احکام اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمیں انہی باتوں کو ماننا ہے اور انہی باتوں پر عمل کرنا ہے، انہی پر اتباع کرنی ہے۔ اور آگے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی گڑھی ہوئی باتوں پر مت چلو، ان کی اتباع مت کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے قلیلا ما تذکرون، تم بار بار سنتے ہو، بار بار بتلایا جاتا ہے، ہمیشہ آگاہ کیا جاتا ہے، ہر محرم کے مہینے میں بتایا جاتا ہے، ہر رجب کے مہینے میں بتایا جاتا ہے، ہر شعبان کے مہینے میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے اے امت مسلمہ کے لوگوں، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف کرتے ہو، چاہے شعبان کے مہینے میں ہو، رجب کے مہینے میں ہو، سفر کے مہینے میں ہو، محرم کے مہینے میں ہو، جو کچھ تم کرتے ہو تم پہلے یہ طے کروا لو جو کچھ کر رہے ہو آیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے بھی یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، حقیقت تک پہنچنے کے باوجود سچائی یہ ہے قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم بہت کم حق کو قبول کر پاتے ہو، یہ تمہارا قصور ہے، مجرم تم ہو، تم دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے ہو، لین دین کے معاملے میں سرچ کرتے ہو، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب بات شریعت کی آتی ہے، اتنا معصوم کیوں بن جاتے ہو؟ تم تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم چھان بین کیوں نہیں کرتے ہو؟ آیا ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں محرم کے مہینے میں، ہم تعزیہ بنانے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل ڈھولک اور باجے بجا رہی ہے،
تم پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی اولاد کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ آیا یہ اسلام ہے؟ آیا ماتم اسلام سے تعلق رکھتا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی کالونی کے اندر ہم اور آپ آئے دن سنتے ہیں، پتہ نہیں ماں باپ کیوں نہیں انہیں سمجھاتے ہیں، آیا انہیں شریعت کا علم نہیں ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت نصیب کرے۔ بہت پہلے اس کالونی کے اندر یہ ڈھولک اور باجے تعزیہ داری نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، نبی کی احادیث کو پڑھو۔ اس محرم کے مہینے کے حوالے سے زمین و آسمان کی پیدائش جس وقت ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہوگا اور اس کا ادب و احترام کرنا ہوگا، ہر وہ کام سے بچنا ہوگا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت میں نئی ایجاد کر دی جائے، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو، اور اس کو ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، اللہ کا قانون سمجھ کر اگر اس کو انجام دیا جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کتنا خطرناک کام ہے اور کتنا سنگین جرم ہے۔ بدعت کی خطرناکی کا اندازہ ہم اور آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، اور اس خطبے میں آپ اپنی امت کو سمجھا کر چلے گئے، اور آپ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، یعنی قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ، اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور آگے کہا گیا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری بات، سب سے برا کام دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، نئی چیز کو فروغ دینا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت، دین میں ہر نیا کام، ہر نئی چیز یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ یہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے جس کو ہم شریعت سمجھ لیتے ہیں، جس کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں آپ اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں اور بچنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ یہ بدعت بسا اوقات جب انسان اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات جب اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے یہ عمل قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل، یہ چیز نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، بندہ جواب دیتا ہے ثابت نہیں ہے، نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے، تو منع بھی نہیں ہے، یہ لوچک ہے، یہ آپ کی بات ہے، شریعت میں منع بھی بتلا دیا گیا، کہا گیا کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ منع کہاں ہے، منع ہے، آپ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے تمام دروازوں کو آپ نے بند کر دیا تھا، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ روایت آپ کی نگاہوں سے نہیں گزرتی ہے، نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو شخص بھی ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، نئی بات بناتا ہے، نیا کام ایجاد کرتا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ عمل، وہ کام، وہ چیز ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی نہیں، آپ نے ایجاد کر دیا اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، لیکن اگر کوئی اور بھی عمل کرتا ہے اس چیز کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نبی نے وہاں بھی پابندی لگا دی۔ آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کتنے سادے الفاظ ہیں، آپ نے کتنا کلیئر کیا، کہا کہ اگر کسی شخص نے، جو شخص بھی چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس پر میری مہر نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کی بات نہیں ہے، نبی کا قول و عمل نہیں ہے، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا۔ کیا ہم اور آپ چاہیں گے
ہم کوئی نیکی کریں ثواب کی نیت سے، اطاعت کی نیت سے، ہم کو اجر چاہیے، ثواب چاہیے، بدلہ چاہیے، جنت چاہیے، ہم اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اور ہم سے کہا جائے کہ آپ کا عمل غیر معتبر ہے، آپ کا عمل رد کر دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے ہم محنت نہیں کر سکتے ہیں، ہم وقت نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ لگاتے ہیں۔ یہ بدعت کی ایک خطرناک چیز، انسان جب اس کو اپناتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، منمانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بدعت کی ایک مذمت اور ایک تباہی اور ایک نقصان یہ ہے کہ جب انسان بدعت پر چلنے لگتا ہے، اسی کو شریعت سمجھنے لگتا ہے، تو منمانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ہر وہ عمل انسان کرے گا جو منع ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرے گا۔ آج امت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو فاتحہ خوانی پر زور دیتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ فاتحہ ضروری ہے، اس کو کرنا ہے، یہ ثواب ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں، کتاب و سنت کے روشنی میں اس کو ثابت کریں، لیکن جو ثابت ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ثابت کیا ہے؟ ثابت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امت کی ایک بڑی تعداد ہے جو نماز میں بسا اوقات امام صاحب پڑھتے ہیں، مقتدی کی ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں پڑھتی۔ امام صاحب نے منع کر رکھا ہے، ساری ذمہ داری میری ہے، میں ہی سورہ فاتحہ پڑھوں گا، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نبی کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو، فرض نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، عید اور بقرعید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز ہو، اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ انسان منمانی کہاں کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، بہت سارے اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اکثر مصلی حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اکثریت دوسرے مساجد کی ایسی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ وہ اذکار جو نبی سے ثابت ہے وہ نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور اجتماعی جو دعا ہے جو ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، وہ امام صاحب کو معلوم ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہم اجتماعی دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو امام دعا کرا رہے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، پبلک پوچھتی ہے، عوام پوچھتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، ائمہ حضرات کا، امام صاحب کا جواب آتا ہے شروع سے چلا آ رہا ہے، لوگ بدک جائیں گے، لوگ نفرت کریں گے۔ بھائی جب کتاب و سنت پر عمل کریں گے تو آپ سے لوگ نفرت کریں گے، کیوں کریں گے؟ نفرت کیوں کریں گے؟ آپ صحیح بات پر کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ تو بدعت کا ایک نقصان یہ ہے منمانی پیدا ہو جاتی ہے، انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ بدعت کا کیا نقصان ہے؟ بدعت جب انسان انجام دیتا ہے تو ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپس میں بغض و عداوت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک طرف شرک ہو، ایک طرف توحید ہو، ایک طرف سنت ہو، ایک طرف بدعت ہو، تو ظاہر سے بات ہے کہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تابعی ہیں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیتے ہیں، اے میرے ساتھیوں تعلموا الاسلام، اے میرے ساتھیوں اسلام کو سیکھو۔ آج تو ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، ہمارا وہم و گمان تو یہی ہے، ہم اسلام کی بہت ساری باتیں جان چکے ہیں۔ یہ تابعی ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے ہیں تعلموا الاسلام، میرے ساتھیوں اسلام کو سیکھو سمجھو، فَإِذَا عَلَّمْتُمُوهُ، جب سیکھ لو فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، اسلام سے پھرنا مت، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، تم صراط مستقیم پر چلو، سیدھے راستے پر چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، فَإِنَّهُ الْإِسْلَامُ، اس لیے کہ صراط مستقیم نام ہے اسلام کا۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَا تُحَرِّفُوا عَنِ الْإِسْلَامِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، اسلام پر آنے کے بعد، اسلام پر جمنے کے بعد دائیں بائیں مت دیکھو،
दाएं बाएं ताक झांक मत करो। वअलैकुम बिसुन्नति नबिय्यिकुम वल्लज़ी कान अलैहि अस्हाबुहु, और इस्लाम पर चल रहे हो तो उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़ो और उस चीज को पकड़ लो जिस पर सहाबा जमे हुए थे, जिसको सहाबा पकड़े हुए थे। आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं वइय्याकुम वल अहवा वइय्याकुम अल अहवा, कि ए मेरे लोगों, ए मेरे साथियों, बिदात से बचो, ख्वाहिशात की पैरवी से बचो। बिदात नाम ही है ख्वाहिशात की पैरवी का। जब इंसान हक को कबूल नहीं करता है, सही मनहज को कबूल नहीं करता है, तो वो ख्वाहिशात के पीछे ही पड़ता है, गुमराही के पीछे पड़ता है। कहते हैं वइय्याकुम वल अहवा, लोगों बिदात से बचो। क्यों? अल्लती तुल्की बैन अन्नास अल अदावत वल बग़ज़ा, इसलिए कि ये बिदात लोगों के दरमियान बुग़्ज़ को, अदावत को, नफरत को पैदा करती है। इसीलिए अहमद बिन सिनान अल-क़त्तान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आज बसा औक़ात हमारी अमली ज़िंदगी में वो लोग मिल जाते हैं, अगरचे ज़बानी नहीं, अमल उनका सबूत दे देता है कि वो आपसे नफरत कर रहे हैं। क्यों? आप अहले सुन्नत हैं, आप कुरान और सुन्नत वाले हैं। बसा औक़ात हमारा वो भाई जिनको दीन की समझ नहीं है, या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उन्हें वही बात पढ़ाई गई है। कहते हैं अहमद बिन सिनान अल-क़त्तान रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं वलैस फी दुनिया मुब्तदिउन इल्ला वहुवा युबग़िज़ु अहलुल हदीस वहुवा युबग़िज़ु अहलुल हदीस। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बिदाती हैं, जितने लोग भी बिदात पर अमल कर रहे हैं, वो अहलुल हदीस से नफरत करते हैं, वो अहलुल हदीस से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? कहा गया वर्रजुलु इज़ा इब्तदअ, जब आदमी बिदात को फरोग देता है, बिदात पर अमल करता है, नुज़िअत हलावतुल हदीस मिन क़ल्बिही, उसके दिल से हदीस की मोहब्बत छीन ली जाती है। उसे हदीस से कोई लेना देना नहीं है, उसे कुरान की बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें वही करना है जो मुझे पढ़ाया गया है। हम देख भी नहीं सकते, हम समझेंगे भी नहीं। आपको जो कुछ करना है कीजिए, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। शरीयत ये कहती है कि ये जो बुग़्ज़ और अदावत और नफरत जो आ रही है, ये सही रास्ते से भटकने का नतीजा है, बिदात पर अमल करने का नतीजा है। ये बिदात इंसान को यहाँ भी पहुँचाती है। जब इंसान बिदात पर अमल करता है तो बिदाती को एक नुकसान ये भी पहुँचता है कि नाऊज़ु बिल्लाह उसका अक़ीदा और उसकी सोच यहाँ तक पहुँच जाती है कि नाऊज़ु बिल्लाह जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों को छुपा दिया था, जिसको ये बंदा आगे चलकर अंजाम दे रहा है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, बुखारी की रिवायत है, मन हद्दसका अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतम शय्यन मिम्मा उन्ज़िला अलैहि, कि जो आदमी आपसे ये बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया गया था, उतारा गया था, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाऊज़ु बिल्लाह कुछ चीज़ों को छुपा दिया है, कुछ चीज़ों को छुपा दिया है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल आपकी तरफ जो कुछ नाजिल किया गया है आप अपनी उम्मत तक पहुंचा दीजिए। और आपने पहुंचा दिया, उसमें कोई भी कमी नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं कोई खियानत अल्लाह के नबी ने नहीं किया। आज कोई अमल इंसान अंजाम देता है और उसको शरीयत के हवाले से कहता है कि यही इस्लाम है, तो उसको सबूत देना होगा कि आया ये इस्लाम है या नहीं है। बिदात का एक ख़तरनाक नुकसान ये भी है कि जब इंसान इस खुशफहमी में है, इस खुशफहमी में है कि हम अच्छा अमल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर नेकी किताब और सुन्नत के खिलाफ है, बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ के अंदर फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अमाला, ऐ नबी आप कहिए कि क्या मैं तुम्हें न बतला दूं कि कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अमाल के एतबार से, नेकियों के एतबार से बहुत ज़्यादा नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा घाटे और नुकसान वाले होंगे। मुफस्सिरीन का इशारा है कि इसमें अहले बिदअत भी शामिल हैं। वो लोग जो किताब और सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहे हैं, मनमानी काम कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। बिदअत का एक नुकसान और अफसोस इंसान उस वक्त करेगा जब कल क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़ कौसर का पानी पिला रहे होंगे। नबी धुतकार कर भगा देंगे, मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی فرطکم علی الحوض، میں تم لوگوں سے سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا. من مر علیہ شرب، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا. ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو ایک بار پانی پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دوران لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، اسی بیچ کچھ لوگ ہمارے پاس سے گزریں گے، میرے پاس سے آئیں گے اور میں پہچان لوں گا انہیں اور وہ مجھے پہچان لیں گے. میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ثم يحال بيني وبينهم، پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ یعنی پردہ لگا دیا جائے گا، بات چیت نہیں ہو پائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہم منی، اے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے آدمی ہیں، یہ میرے لوگ ہیں. آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی جس کا ثبوت آپ نے نہیں دیا تھا، آپ کی تعلیم کے خلاف انہوں نے بدعات کو انجام دیا تھا. اتنا سننا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے حد درجہ محبت کرنے والا نبی، اس وقت کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، تمہارے لیے دوری ہو، تم کس قدر بد نصیب ہو. یہ ہے بدعت کے نقصان. میرے بھائیوں بہت سارے نقصانات اہل علم نے قرآن کی آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم شریعت کا علم حاصل کریں. ہمیں جو کرنا ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہتر روزہ محرم جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. محرم کا مہینے کے بارے میں، عاشوراء کے روزے کے بارے میں، 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جو بھی میری امت کے لوگ مرد ہو یا عورت ہو محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. سنت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہودیوں کو دیکھا کہ یہ عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آئندہ سال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا. اسی لیے اہل علم کا مسئلہ اور ان کا فتویٰ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں 2 روزے رکھنے ہیں، 2 روزے رکھنے ہیں، 10 محرم کو اور 9 محرم کو، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، یہ 2 روزے رکھنے، یہ کام کرنے ہیں اور اس مہینے کا لحاظ رکھنا ہے. اس میں ہر وہ کام سے بچنا ہے جو سنت کے خلاف ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے بارے میں اور اس کے احترام کے بارے میں جو باتیں بتلائی ہیں، رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین بدعات سے، خرافات سے، شریعت کے خلاف کام کرنے سے رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جب تک زندگی ملے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین اتوار کے دن اسی مسجد میں درس ہوتا ہے مغرب بعد، ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.